بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں اور پریشان حضرات کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد وہ بندہ جو کہتا ہے کہ اس کا کام بند ہو چکا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، قرض چڑھتا جا رہا ہے، بے شمار مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہے، بے پناہ تکالیف کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو خدا را یقین کامل کے ساتھ روزانہ نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ رب کعبہ کے نام کی تسبیح ہے۔ اللہ والو، نماز عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے کندھوں پر موجود فرشتے بدل دیے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ آپ کے سارے اعمال کو لے کر رب کے سامنے پیش ہوتا ہے اور دوسرا نئے اعمال کے لیے آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب ایک فرشتہ آپ کے کندھوں پر بیٹھتا ہے اور آپ نماز عصر کے بعد صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ فرشتہ جب رب کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر رب آپ کے رزق کو، آپ کی تمام خواہشات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ تسبیح خوش قسمت بندہ پڑے گا۔ جس طرح مصلی پر جس کو توفیق ہوتی ہے وہی جاتا ہے، اسی طرح روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح صرف وہی پڑھے گا جس کی تقدیر کو رب نے بدلنا ہے، جس کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہونی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں برس پڑیں، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کو جو سالوں سے نہ مل سکا ایک دن میں مل جائے گا، صرف نماز عصر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو بیٹھے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، بے شمار ٹھوکروں کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ تو ایسے لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، آنے والی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو، اپنے کاروبار کو چار چاند لگانا چاہتے ہو، جس دکان پر جس کاروبار پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ اگر آپ جو کل تک محتاجی کا شکار تھے، بے روزگار تھے، غربت تنگ دستی کا شکار تھے، نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بن جاؤ۔ آپ پیسہ گن گن کر تھک جاؤ گے، پیسے میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو اس طرح بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، تو نماز عصر کے بعد اس تسبیح کے راز کو جان لیجئے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی جلد ہو سکے پڑھ لیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 سات یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجئے کہ آپ رب سے کس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، مل جائے گا۔ گاڑی چاہیے، مل جائے گی۔ دولت شہرت، قرض دار ہو قرض سے نجات چاہیے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماریوں کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں اور اس وظیفے کو پڑھتے چلے جائیں۔ آپ نے رب کا ایک صفاتی نام یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا عرش الہی سے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔
یا رحمان رب کعبہ کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد میرے رب کو اپنے بندے پر رحم آ جاتا ہے، میرا رب فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو رحمانو والی صفت سے اتنا نوازو کہ اس کی نسلیں آباد ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ نیا گھر کی خواہش لے کر بیٹھو گے، مسلح چھوڑنے سے پہلے قبولیت آ جائے گی اور چند دن کے اندر کوئی وسیلہ بن کر آپ کو نئے گھر کے اسباب مل جائیں گے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں مایوسی سے نکلنا چاہتی ہیں تو یا رحمانو کی ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے۔ آپ قرض دار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لا علاج بیماری ہے، یا رحمانو کو پڑھ کر دیکھیے۔ آپ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد شرابی ہے، زانی ہے، سیدھے راستے سے بھٹک چکی ہے، شوہر بری عورتوں میں صحبت رکھتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، برا بلا کہتا ہے، طلاق کی نوبت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، آپ اپنے مقصد کو یعنی اس بندے کو، چاہے وہ اولاد ہے، شوہر ہے، ذہن میں رکھ کر یا رحمانو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ کر دیکھیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیر کی طرح ہر کوئی سیدھا ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے غیبی مدد آ جائے گی، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے، دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ خدا را جو بندہ اپنی زندگی سے تھک چکا ہے، حالات سے تنگ آ چکا ہے، گھر کی لڑائی جھگڑے نے، غربت نے، تنگ دستی نے جینا حرام کر رکھا ہے، اللہ والو کسی جعلی پیر فقیر کے پاس مت جانا، رب ناراض ہوتا ہے۔ ایک بار نماز عصر کے بعد یا رحمانو کو پڑھ کر دیکھنا، انشاءاللہ ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کی رحمتیں کتنی نزدیک ہیں، میرا رب کتنا قریب ہو کر سنتا ہے، کتنی رحمتوں برکتوں سے جولیاں برتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے جائیں گے، رب دیتا چلا جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ صرف اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یا رحمانو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا، 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ خدا را غور سے سنیے، پہلی بات یہ وظیفہ توجہ سے دھیان سے پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کسی کو بلانا ہے، دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر یا رحمانو کی تسبیح پڑھتے چلے جائیں۔ اور تیسری بات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے، آپ جو مانگتے چلے جائیں گے میرا رب دیتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، گھریلو ہے، کاروباری ہے، اپنے کمنٹس میں اپنے مسئلے کو واضح طور پر بیان کیجیے، انشاءاللہ آپ کو جلد اس کا حل اور بہترین وظیفہ بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ میرا رب بہترین فیصلے فرمائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔